This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं, और मंसूर ने एक बात की कि सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है ऑफ विजिटर्स टू पाकिस्तान, इट कैन टेक देम मंथ्स एंड years, and it's the Ministry of Interior which sits on these, or is it the entire government responsible for this? وہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ میں بات کر رہا تھا سیکورٹی کلیئرنس کی ان دی کانٹیکسٹ آف فورن امپلائیز آف لوکل کمپنیز. تو جو فورن امپلائیز آف لوکل کمپنیز ہیں ان کو سیکورٹی کلیئرنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں وہ ہماری 2 یا 3 ایجنسیز جو ہیں وہ انیشلی انہیں کلیئر کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو فائلز ہیں وہ منسٹری آف انٹیریئر میں چلی جاتی ہیں. اور ہمارا جو ایکسپیرینس ہے، جو ہمارے کلائنٹس کا جو ایکسپیرینس ہے، وہ وہاں پہ سال ہر سال وہ جو فائلز، بورڈ آف انویسٹمنٹ کچھ نہیں کرتا دس ون ونڈو آپریشن. بورڈ آف انویسٹمنٹ میرے خیال میں ان کے پاس کوئی ریئل پاورز نہیں ہیں. They can't force. They don't want to force anyone, and they don't force anyone. And you need to oil the machine to get the visas. میں نے جی اپنی پوری لا پریکٹس میں، اور ہمارے کلائنٹس نے اپنی ان کی جو یہ پریکٹسز نہیں ہیں، اور ہم لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ وجہ ہو. لیکن کیونکہ اس کا سولوشن تو یہ ہے نا کہ ایک ٹائم لائن ہونا چاہیے کہ اس کے درمیان میں دے شوڈ ایدر سے یس اور نو. جی یہ ایک چیز ہے جی. اور جو نئی چیز ہے کہ انٹروڈیوس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ آج سے ایون 3 یا 4 سال پہلے تک کہ اگر آپ نے کوئی کمپنی پاکستان میں انکارپوریٹ کروانی ہے تو میکسیمم 2 یا 3 دن میں کمپنی انکارپوریٹ ہو جاتی تھی. اچھا، اب وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں کوئی کمپنی رجسٹر کروانی ہے، اور اس میں اگر کوئی فورن شیئر ہولڈر ہے، یا اگر اس میں ایک کوئی فورن ڈائریکٹر ہے، تو اگین آپ سیکورٹی کلیئرنس وغیرہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ویئر از دا بورڈ آف انویسٹمنٹ؟ وائی ڈڈنٹ دے اسٹاپ دس؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا وہ مطلب پرائم منسٹر کے نیچے کیا کر رہے ہیں بیٹھے؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے جو ابھی نئی ایک چیز شروع کی ہے، وہ انہوں نے میرے خیال میں $1,000 کی فیس، $1,000 کی یا اس سے ملتا جلتا کوئی رقم ہے، انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ورک ویزاز اور سیکورٹی کلیئرنس کے لیے ہم نے یہ فیس طے کرنی ہے. جو کہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ اربوں کے گورنمنٹ کا بجٹ ہے آپ کا، اور وہ گورنمنٹ کے بجٹ کے علاوہ جو آپ کا پرائمری فنکشن ہے، وہ پرائمری فنکشن پرفارم کرنے کے لیے آپ کو $1,000 چاہیے. اور ایک فورن انویسٹر جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ پیسہ انویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اس کے پاس کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کہ جی ایونچولی ہم کو سیکورٹی کلیئرنس مل جائے گی یا یہ سیکورٹی کلیئرنس نہیں ملے گی. In all honesty, Board of Investment is one of the most incompetent organizations in Pakistan. یہ میں ٹی وی پہ on record یہ بات کہہ رہا ہوں. مطلب today if the Board of Investment was abolished, it will make nobody would suffer. No impact on foreign investment. Absolutely. تو جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. Irrelevant. یہ ایک فیکٹر ہے. اور ایک چیز I mean since we are talking about incorporating a business, I thought کہ doing ease of business surveys جو آتے تھے ورلڈ بینک کے، اس میں پاکستان کا یہ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ تھا کہ یہاں پہ بڑے آرام سے آپ انکارپوریٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ ہم اس کو مشکل کرنا شروع کر دیا. ایبسلیوٹلی. اور اس کا جو ایک ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کی جو ڈوینڈلنگ فورن انویسٹمنٹ ہے، اس میں ایک یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. Do we have a minister of investment also? Yes, we do. Who is that? پہلے تو وہ ہوتے تھے، I don't know who is now the minister. پہلے تو حفیظ شیخ صاحب ہوتے تھے نا ہمارے زمانے میں. حفیظ شیخ تو پرائیویٹائزیشن کے تھے ہمارے زمانے میں. He was also the minister of investment. اب بھی I think it's now been moved to the Prime Minister's direct secretariat. اچھا. And the chairman BOI reports directly to the Prime Minister. It's no longer under a Ministry of Investment. It never was. پہلے تھی سر. And now Board of Investment جو تھا, now the BOI is completely under the Prime Minister. اگر آپ دیکھیں جی ورلڈ بینک کی جو ریسرچ ہے نا, they did a research on 52 countries and they came out with a ranking کہ what is for the every dollar you have, what is the best bang for the money you get. اس کے اندر نمبر 1 ہے جی کہ پالیسیز نکالیں آپ, پالیسیز ٹو فیسیلیٹیٹ این انویسٹر, ناٹ کریٹ پرابلمس فار دم. دوسری جو آپ بات کر رہے تھے امیج بلڈنگ ہے. تھرڈ ہے جی کہ انویسٹر سروسنگ کریں, لائک آئی ٹیل یو انویسٹر
हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पंजाब में थे तो हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर पे फोकस करते थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। एंग्रो की $175 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट फंसी हुई थी, लोकल MPAs वगैरह के साथ इश्यूज था। We resolved, they had been going on for 9 months. We resolved it in 1 week. Coke का भी ये हुआ. That was what is facilitation about. चौथा, and the least, they said कि जो least value आपको देती है जी, is basically if you start investment generation by going abroad and doing that. So road shows आपको करना है. Road shows is the least productive research. World Bank, it's a policy paper है, उसका 3028 उस पे निकली है. The least but productive. हमारे ज़माने में road shows were very, very effective because it raised the flag. I mean, people would come and invest in Pakistani paper, and as a result, FDI को खुद ही boost मिलती थी क्योंकि दुनिया की press में आता था कि भी बड़ी अच्छी. When you have a good story to tell, I think then and that's a specific story जी. देखिए अगर आपने कोई equity list करनी है या कोई paper issue करना है, then you have an investment bank which takes you in front of a few select investor groups. They set up round tables for you, they set up breakfast for you, and you have a we have to do transactions. You have to do transaction based. You can't say कि जी मैं अब जापान आ गया हूँ, मैं कोरिया आ गया हूँ जी, अब मैं इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ. अच्छा, एक ये परसेप्शन इशू को अब हमने वी हैव टू ब्रिंग क्लोजर टू इट, बट बिफोर वी डू, मंसूर, लीगल और क्या कोई नया काम? डॉक्टर साहब, दो और फैक्टर्स हैं जी. एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो करप्शन है. अच्छा, और करप्शन से जो फॉरेन इन्वेस्टर इज फीलिंग दैट थिंग नाउ. एब्सोल्युटली. और जो फॉरेन इन्वेस्टर, मैं आपको अर्ज करता हूं, यानी कि जो करप्शन है वो एक ऐसा चीज है जो वेस्टर्न आपकी जो कंपनीज हैं, जैसे जो कंपनीज आपकी जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर से हैं, उनके सबके मुल्कों में लॉज हैं, जैसे अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है कि अगर वो किसी थर्ड मुल्क में जाके करप्शन करते हैं तो इवन अंडर द लॉ ऑफ देयर होम कंट्री इट वुड बी एन ऑफेंस. तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से करप्शन इतनी ज्यादा. Do they have to declare in their home country कि पाकिस्तान में हमने इतने लोगों को ये पैसा दिया? नहीं, Is that the law in their own country? वो तो उस स्टेज पे तब जाएंगे ना जब आप किसी को पैसा देंगे. लेकिन जब आप किसी को पैसा देंगे ही नहीं तो आप बिजनेस भी नहीं करेंगे. तो so जो सबसे they lose opportunities in Pakistan. And who is the worst in terms of paying money in Pakistan compared to the Western Hemisphere? जी, मैं उसी तरफ जा रहा था कि हमने इन चीजों की वजह से पाकिस्तान को बिल्कुल एक जंक बॉन्ड मार्केट बना दी है. तो यहाँ पे लोग आते हैं छिक्का मारने के लिए, या जैसे वो जवारी होते हैं कि जी अगर छिक्का लग गया तो ठीक है, अगर छिक्का नहीं लगा तो कोई बात नहीं. ये गैम्बल है. जो सोफिस्टिकेटेड आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होते हैं, आपके रिटर्न्स आने होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 30 to 40 years. और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई आदमी आके मैकडोनल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, या अगर कोई आदमी नेस्ले में आके इन्वेस्ट कर रहा है, या अगर कोई आदमी पेप्सी में आके इन्वेस्ट कर रहा है, मेरे नजदीक वो इन्वेस्टमेंट नहीं है. मेरे नजदीक इन्वेस्टमेंट वो है कि कोई आके आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपकी ट्रेन्स में, आपके डैम्स में, आपके सिविल एविएशन में, एयरपोर्ट्स में आके 40 साल की इन्वेस्टमेंट करे. उसके लिए अगर आप दुनिया के सर्वेस उठा के देख लें, जो दुनिया की 100 लार्जेस्ट कंपनीज हैं, उनमें से मेरा ख्याल है कि 90% जो कंपनीज होंगी वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर से होंगी. आपने उनको पाकिस्तान में ब्लैक लिस्ट कर दी है क्योंकि आप जो उनसे मांग रहे हैं वो आपको नहीं दे सकते, विद द रिजल्ट कि आपने अपने आपको बिल्कुल एक छोटी सी जो दुनिया का एक जो सेगमेंट है जिसमें वो नॉन वेस्टर्न कंपनीज हैं जो कि ये चीजें कर सकती हैं, आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उनके लिए तैयार कर दी है. ये कंपनीज ना टेक्नोलॉजी लेके आ सकती हैं, ना ये सुपीरियर मैनेजमेंट स्किल्स लेके आती हैं, और जाहिर है जब कोई करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू एंटर होगा तो थ्रू आउट वो करप्ट प्रैक्टिसेस करता रहेगा. सो यू आर बेसिकली सेइंग कि हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है विच इज गोइंग टू ब्रिंग नंबर 2 इन पीपल हु आर जस्ट फिशिंग ओवर हियर फॉर अ क्विक बक एंड दे आर नॉट हियर फॉर द लॉन्ग रन. एग्जैक्टली. और अगर हमने सीरियस फॉरेन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो यहाँ पे जिस तरह 50 साल से सीमेंस है या नेस्ले है उस टाइप के अगर लाने हैं तो प्रेजेंट सिस्टम इज नॉट कंड्यूसिव फॉर ब्रिंगिंग देम इन. नॉट एट ऑल. Does the board of investment, do you think, does it have a strategy
for foreign investment? Because یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس میں تو یہ جو لانگ ٹرم پلیئرز ہیں انہوں نے تو یہاں پہ آ کے سروے بھی کرنا ہے, یہ دیکھیں گے کہ یہاں کے کیا پوٹینشیل ہے, کہ پاکستان کی ڈومیسٹک مارکیٹ کا کیا پوٹینشیل ہے, یہاں سے ایکسپورٹ بننے کا ہب بننا چاہتے ہیں. سو دیر از اے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ اینڈ دیر از اے ایکسپورٹ اورینٹیڈ انویسٹمنٹ, اینڈ دیز پلیئرز جو ہمیں ملیشیا میں گئے, جو کوریا میں گئے, جو دوسرے ملکوں میں گئے, ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوئی اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس؟ ڈو وی ہیو سیکٹر اسٹریٹجیز کہ جی پاور میں ہمیں یہ چاہیے اینڈ دیز آر دا کائنڈز آف پیپل وی وانٹ, فوڈ میں ہمیں یہ چاہیے اور اس قسم کے لوگ ہمیں چاہیے؟ ڈو یو سی اینی گورنمنٹ کائنڈ آف انیشیٹو آن دس؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ ایک بڑی مشکل بحث میں چلے گئے ہیں, اور یہ وہ بحث ہے پرسنل انٹرسٹ ورسز نیشنل انٹرسٹ. اگر آپ نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں گے تو پھر یہ ساری جو آپ نے جو فیکٹرز گنوائے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ پرسنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں کنسیڈر ہوتے. So are you also saying then کہ جب ہمارا سپریم کورٹ آبجیکٹ کرتا ہے ٹو certain deals, the basis of their being non-transparent is a real thing, and as a result اصل جو انویسٹر ہے وہ بھی سفر کرتا ہے؟ یعنی اس میں it would vary from case to case. کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ definitely there was some corruption involved. کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ perhaps there was no bad faith involved, just on the basis of negligence, اور یا کسی نے سستی دکھائی اور کوئی ایک سگنیچر تھا جو ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا. تو میں ان کو دو کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کروں گا. ہیونگ سیڈ دس, ان سب چیزوں کا جو ہے امپیکٹ ہوتا ہے. اگر فرض کریں کہ جیسے سعد نے کہا کہ اگر فرض کریں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے اگر وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کرے گی, وہ میرے پاس یا میرے جیسے کسی پاکستانی وکیل کے پاس جائے گی اور وہ ان سے اوپینین لیں گے, اور میرے جیسا یا میرے جیسا کوئی اور پاکستانی جو لائر ہے پھر وہ یہ ساری باتیں گنوائے گا کہ جی ایسے ایسے ہوا تھا, اس پروجیکٹ میں یہ ہوا تھا, اور جو دوسرے جو لاز کی ڈیفیشنسیز ہے اگر وہ کہیں تو میں ابھی اس پہ بات کر لیتا ہوں یا سیکنڈ راؤنڈ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ٹھیک. سو سعد, واٹ ڈو یو سے؟ آئی مین کہ اب پرسپشن تو نکل گئی ہے, ہمارا لیگل فریم ورک سیمس ٹو بی بیکمنگ اے بگ آبسٹیکل دین کہ نمبر ون, we are not facilitating the foreign investor in terms of his personnel. اس میں ہم سیکورٹی ٹائپ ایشوز. نمبر ٹو, پیسے دو اور کام کراؤ والا سسٹم جو ہے it will always attract the wrong kind of investor who is here for the quick buck. تو کیا لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی جا سکتی ہے ان چیزوں کی, فورن انویسٹمنٹ کی, یا کیسے مطلب یہ ہاؤ کین وی اوور کم دیز ایشوز؟ Sir, I'll build on what Mansoor said on 2 points. ایک یہ کہ he is absolutely right. پاکستان میں اب fly by night operators بہت آتے ہیں. 90% of the investors that came to see me in the year I was at the Board of Investment, I can tell you were fly by night operators. اچھا. ایک کے ساتھ سندھ گورنمنٹ نے $400 ملین کے MOU کیے ہوئے تھے, وہ ہمارے پاس $1 بلین کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے تھے. ان کی ویب سائٹ چیک کی میں نے تو they were letters from Goldman Sachs, جو انہوں نے لکھے ہوئے تھے Goldman Sachs نے واپس کبھی نہیں لکھا تھا, اینڈ ان کی ٹوٹل مارکیٹ کیپ واز $17 ملین, اور وہ $1 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آ رہے تھے. 400 ملین کا سائن کر چکے ہوئے تھے MOUs. ڈن اینڈ بریڈ اسٹریٹ جیسی کمپنی کو ہم نے ہائر کیا کہ ڈیو ڈیلیجنس. 90% آف دا پیپل were fly by night opportunists. And these were Pakistanis or overseas Pakistanis یا کون تھے؟ Mostly overseas with a Pakistani living abroad or from here acting as their facilitator. تو وہ why do they need to come to the government in the first place? I mean, are we so regulated کہ ہر چیز حکومت کے انگوٹھے کے؟ Absolutely. جو ابھی منصور بات کر رہا تھا ایک آدھ سگنیچر رہ جائے تو مشکل پڑ جاتی, تو سگنیچر کی ضرورت ہی کیوں ہونی چاہیے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا ایگزامپل دیتا ہوں. You were in government. I did this numbers. اچھا, اس ایگزامپل سے پہلے we'll have to take a break. Sure. So let's take a short break, then we'll come to this example. This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL.
सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।